سنو تم ستارے ہو، تمہیں چمکنا ہے جہاں میں۔ اس کہانی کو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے علمی قابلیت سے ملکی ترقی تک، کہ کس طرح علم کی طاقت سے، علم کی قابلیت سے ملک کی ترقی میں ہم اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، اور کس طرح ملک کی ترقی کے لیے ایک علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ تمام خوبیوں کا مجموعہ علم سیکھنا، اس پر عمل کرنا اور پھر اوروں کو سکھانا ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ دنیا پر نظر دوڑائی جائے تو تمام قوموں کو ترقی ہمیشہ سے ہی نوجوانوں کی سوچ، فکر اور کردار کی مرہون منت رہی ہے۔ اس سوچ اور فکر کو مثبت انداز میں عملی جامہ پہنانے کے لیے نظام تعلیم کو خاص مقام حاصل ہے۔ تعلیم انسان کو عقلی اور ذہنی شعور فراہم کرنے کے ساتھ ملک کی ترقی کے لیے صبر و ہمت کے ساتھ محنت کرنے کا ہنر سکھاتی ہے۔ پھر انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرے، دنیائے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایجادات کا موجب بنتا ہے۔ ایک عام انسان تعلیم و تربیت کے ذریعے سے ہی اچھی اور کامیاب عادات کو اپنا کر دنیا میں کامیابی حاصل کرتا ہے اور معاشرے کو نئی پہچان مہیا کرتا ہے۔ یہ کامیابی کے راستے پر چلنے والا انسان تعلیم کی بدولت ماضی کے ناکام افراد کی غلطیوں سے سیکھ کر خود کو وہ غلطیاں دہرانے سے دور رکھتا ہے اور کامیابی کے لیے بہترین منصوبہ بندی کرتا ہے۔ دنیا کی ہر وہ قوم جو کامیابی اور ترقی کا خواب دیکھتی ہے، وہ اپنے نوجوانوں کے لیے بہترین تعلیم کی ضرورت اور اہمیت کو جانتے ہوئے اس کی فراہمی کو یقینی بنا کر عمل کو بروئے کار لاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ اقوام میں کامیاب افراد کی تعداد ترقی پذیر ممالک کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ قوموں کے عروج اور زوال کے فیصلے اسی تعلیم کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ کامیاب مملکت اور قوم کے لیے تعلیم کی اہمیت جان لینے کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ تعلیم آخر کیا ہے۔ میرے نزدیک تعلیم کا اولین مقصد انسانیت کی تعمیر ہے۔ نوجوانوں کا زندگی کی کشمکش اور اس کے نشیب و فراز سے آگاہ ہونا اور انسان کے لیے دنیاوی اور اخروی معاملات سے آگاہی حاصل کرنا تعلیم کا اہم ترین جز ہے۔ ایک معلم انسان کے اندر علم کی قدر و منزلت پیدا کرتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے طلباء میں وہ تمام عادات اور خصائل پیدا کر سکے جو اس کی کامیابی کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی ضروری ہیں۔ بنیادی طور پر تعلیم انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بہترین ہدایت فراہم کرتی ہے۔ اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے علموں کو علم سکھانا صدقہ ہے۔ علم حلال و حرام کا نشان ہے، دنیا عاقبت میں روشنی کا ستون، تنہائی میں مونس و وہم و دم، پردیس میں رفیق و ساتھی، خلوت میں ندیم و ہمراز، مصیبت کو ہٹانے والا، دشمن کے مقابلے میں ہتھیار اور دوستوں کے مابین زینت ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ علم انسانی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ علم ہی انسان کو عقل و شعور دیتا ہے۔ علم سے ہی انسان حلال و حرام کی تمیز کرنے کے لائق ہوتا ہے۔ علم ہی انسانوں کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا پروانہ ہے۔ انسان جب کہیں تنہا ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، تب یہ علم ہی اس کا بہترین دوست اور ساتھی ہوتا ہے، جو اسے مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر امید کی کرن دکھاتا ہے۔ علم ہی کے ذریعے انسان دوستوں میں عزت اور دشمنوں کے ساتھ مقابلے میں ہمت پکڑتا ہے۔ غرض یہ کہ انسان کی زندگی اس علم کے بغیر عمل سے خالی ہے، اور اگر عمل بھی ہو تو کارگر نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ علم جان ہے، عمل تن ہے، علم اصل ہے، عمل فر ہے، علم باپ ہے اور عمل اس کا بیٹا ہے۔ گویا کہ عمل کے لیے علم کا ہونا لازم و ملزوم ہے۔ اس علم کی بنیاد پر ہی ایک گھر کے ایک ہی والدین کے بچوں میں سے کسی پڑھے لکھے تعلیم یافتہ بچے کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ تعلیم میں موجود ہر امیر و غریب، مرد و عورت کے لیے تعلیم حاصل کرنا یکساں طور پر اہم اور ضروری ہے، کیونکہ یہ علم ہی انسان کو انسان بناتا ہے۔ یہاں تعلیم سے مراد محض مختلف اداروں سے اکٹھی کی گئی ڈگریاں نہیں ہیں، بلکہ انسان کی تہذیب اور اخلاقیات بھی شامل ہیں۔ تعلیم سے مراد خدا خوفی، عبادت و
محبت، خدمت خلق، وفاداری، خلوص اور ایثار یہ سب ہیں۔ انہیں سب کی بدولت ایک کامیاب انسان اور کامیاب معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اگر دنیا کے کامیاب معاشروں کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ان سب کی ترقی و کامیابی کا راز یہی تعلیم ہے۔ اس کے برعکس ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں، یہاں بدقسمتی سے تعلیم کو اس کا اصل مقام نہیں دیا جا سکتا۔ ہم آج بھی اول تو تعلیم کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی گھرانہ اپنی اولاد کو تعلیم دینا چاہے تو تعلیم کے نام پر ہم اپنی روایات، اخلاق اور نظریات سکھانے کی بجائے تعلیمی اداروں میں 100 سال پرانا فرسودہ نصاب پڑھا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد نوجوان کو کچھ تخلیقی کام کرنے کی بجائے نوکری کی فکر ستانے لگتی ہے، اور وہ اس نوکری پر زندگی اپنی صلاحیتوں سے ناآشنا رہتے ہوئے خرچ کر دیتے ہیں۔ کامیاب زندگی کے لیے تعلیم کی اہمیت افادیت سے منہ نہیں موڑا جا سکتا۔ کامیاب معاشرے کی بنیاد کامیاب تعلیم اور تعلیمی نظام پر ہے، اور اس نظام کو بدلنے کے لیے نوجوانوں کو پہلے خود کو بدلنے اور اپنی صلاحیتوں سے آشنا ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ ایک کامیاب انسان ہی لوگوں کے لیے مثال قائم کرتا ہے، جس سے معاشرہ تبدیلی اور کامیابی کی طرف بڑھتا ہے۔ لہٰذا کامیابی کا آغاز آپ کی اپنی ذات سے ہوگا۔ خود کو پہچانتے ہوئے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور کامیابی کے سفر کا آغاز کریں۔ یہ تھا آج کا ہمارا موضوع۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔